السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تجوید القرآن۔ ان قاسم ٹیوشن کی جانب سے ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تکبیر تحریمہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا سکھائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھی اور کروائیں بھی، اور لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ پہلی وحی جو تھی وہ اقرا کے لفظ سے آئی تھی، جو آپ کو پتہ ہے سورۃ العلق میں پہلی 5 آیات آئی تھی۔ تو اس میں جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس پوری آیت میں جو پہلا ورڈ ہے وہ اقرأ ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ اگر آپ پورے قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو اتنا پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے اعتبار سے جو لفظ کا استعمال کیا ہے وہ 3 ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ اقرأ ہے، اور دوسرا لفظ سورۃ المزمل میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ورتل جو ہے وہ اس کا مطلب بھی پڑھنا ہی ہے، خوب صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر۔ اور ایک اور لفظ قرآن پاک میں آتا ہے جس کا جو ہے کہ یتلونہ تلاوتی، یعنی کہ تلاوت جو ہے وہ بھی ایک لفظ آتا ہے، وہ بھی پڑھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اقرأ پڑھنا سے مراد کیا ہے، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں کہا کہ اقرأ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، یعنی کہ میں پڑھنا تو نہیں جانتا، جبکہ حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے کہ جو بولا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو ہمارا بھی رول یہاں پر وہی ہے کہ جو میں بولوں گا آپ نے بس اسی کو دہرانا ہے۔ ہم تجوید کے بہت لمبے چوڑے رولز میں ابھی نہیں جاتے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ سکھا دیے جائیں گے، ساتھ ساتھ جو بھی اس میں تشریح کرنی ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور کر دوں گا۔ تو آپ انشاءاللہ جو میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو سمجھا بھی دوں گا، تو آپ نے اس کے پیچھے دہرانا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا آتی ہے، ثنا کا سبق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے۔ تو پہلے تکبیر تحریمہ سیکھتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کا جو پہلا الف اور اس کے اوپر زبر ہے، اس کو عربی میں حمزہ بولتے ہیں ہم لوگ۔ جب الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے یا جزم کی علامت اگر آئی ہو تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بہت سارے حضرات سے سنا ہوگا کہ حمزہ زبر آ، تو اسی لیے ہم بھی وہی چیز بولیں گے کیونکہ وہی چلتی ہے اور وہی ہمیں علماء نے اور قاری حضرات نے سکھائی ہے۔ تو حمزہ زبر آ ہے۔ اس کے بعد اللہ کا لام ہے جو کہ موٹا پڑا جائے گا، تو اس کے اوپر ایک آپ نے دیکھا کہ کھڑی زبر بھی لگی ہوئی ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر یا 1 سیکنڈ کے برابر آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو ہم کریں گے اللہ، اللہ، مطلب 1 الف کے برابر ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ تو اللہ، آگے ہا کے اوپر پیش ہے اللہ، اللہ۔ آپ دہرا رہے ہوں گے میرے خیال میں میرے ساتھ ہی، تو دوبارہ سے اس کو دیکھیں، اللہ، اللہ۔ آگے اکبر ہے، حمزہ کے اوپر پھر زبر ہے اور آگے کاف ہے۔ تو کاف جو ہے وہ اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو یکدم چھوڑنا نہیں ہے، باؤنس نہیں کرنا، جیسے اکبر، اک 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 نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے اکبر، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں را ہے، کیونکہ را کو ہم اب سکون کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا موٹا پڑھ رہے ہیں۔ آپ بس اس آواز کو سنیں اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ بر، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں ہم اب تعوذ کی طرف۔ تعوذ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بولا جاتا ہے۔
تو اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بھی حمزہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آ ہے. اس کو تحقیق سے پڑھتے ہیں یعنی کہ سخت کر کے پڑھا جاتا ہے آ. اس کے بعد عین ہے اور وہ آگے واو ہے. واو ساکن ہے اور عین پر پیش ہے. تو تھوڑا سا اس کو لمبا کروں گا تو آپ نے بھی اسی آواز کو یاد کر لینا ہے. اعو اعو اعو. پھر آگے ذال ہے, ذال کے اوپر پیش ہے. اعوذ اعوذ اعوذ. عو کو جو ہم کھینچ رہے ہیں وہ 1 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. تو اسی کو دوبارہ دیکھیں. اعوذ, ذال نرمی سے پڑھنا ہے, زو نہیں کرنا اس کو, اور موٹا بھی نہیں کرنا. اعوذ باللہ باللہ باللہ. یہاں پر بھی اللہ کا نام ہے اور اس کے اوپر لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور شد بھی ہے, لیکن آپ نے یہاں پر غور کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ با ہے اور با کے نیچے زیر ہے, جس وجہ سے ہم اللہ کا نام جو اس میں لام آ رہا ہے تو اس کو باریک پڑھ رہے ہیں. تو تکبیر تحریمہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے لام کو موٹا پڑھا تھا, اللہ اکبر کیا تھا, اللہ اکبر موٹا کیا تھا. یہاں پر ہم اس کو باریک رکھ رہے ہیں کیونکہ لام سے پچھلے والے حرف پہ زیر ہے. تو اعوذ باللہ باللہ, لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے, اور اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچنا ہے یا 1 سیکنڈ کے برابر کھینچنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان. پھر نون کے نیچے زیر ہے اور را کے ساتھ وہ مل رہی ہے. نرجیم نرجیم نرجیم. یہاں پر بھی نر کے بعد جو را کا زبر ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے. تو نرجیم, را پر جب زبر آئے اور پیش آ جائے تو آپ نے اس کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے. نرجیم نرجیم. تو پورا ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں, آپ اس کو سنیں اور پیچھے دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ اور دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب چلتے ہیں تسمیہ کی طرف. تسمیہ کو بسملہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ نے اس کو, آپ کو پتہ ہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. با کے نیچے زیر ہے, وہ سین سے مل رہی ہے, تو بس, سین کی جو آواز ہوتی ہے وہ سیٹی کی طرح کی آواز ہوتی ہے. تو آپ کی جیسے سیٹی کی آواز ہوتی ہے س کر کے, تو آپ نے اسی طرح کی اس کی آواز رکھنی ہے. بس. اکثر لوگ یہاں پر اس کو بہت باؤنسی کر دیتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. تو بس کر کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو پکڑے رکھنا ہے. بسم اللہ. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کہ میم کے نیچے زیر ہے اور آگے اللہ کا نام آ رہا ہے. اسی وجہ سے جب اللہ کا نام آئے اور اس کے پچھلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے, جیسا کہ آپ نے اعوذ باللہ کیا تھا, کیونکہ با کے نیچے بھی زیر تھی اور اللہ کا نام آگے آ رہا تھا, اس وجہ سے اس کو آپ نے باریک پڑھا تھا. یہاں پر بھی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. بسم اللہ. لام کے اوپر ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ڈبلیو ڈلا ہوتا ہے جسے شد بھی کہتے ہیں, تو اس کو 2 دفعہ اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے. تو بسم اللہ
بسم اللہ، آگے ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے اس کے آگے والا حرف را ہے اور وہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. بسم اللہ الرح. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو ہا کا استعمال ہو رہا ہے. ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ ہا جو ہے وہ آپ کے حلق کے پاس، جو نیچے سینے کے پاس والا حلق ہے یہاں سے ادا ہوگا تو وہ ہا ہوتا ہے. ہا موٹا دو چشمی ہا بھی جسے آپ بولتے ہیں، اس کی آواز بھی یہی ہے، اور یہ والا ہا بھی لکھنے میں دونوں چینج ہیں لیکن آواز سیم ہے. اس کے بعد ہا ہوتی ہے، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، جہاں پر یہ آپ کی ہڈی نظر آتی ہے. آپ کو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہاں سے جو ہے ہا نکلتا ہے. جو الحمدللہ والا بھی ہا ہے وہ بھی حلق کے درمیان والا ہی ہے. یہاں پر بھی جو روح والا ہا ہے یہ بھی یہاں سے ادا ہوگا. تو دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ ہر ہی کا جو ہا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا سینے کے پاس والے حلق سے ادا ہوگا، اور آگے را کے اوپر زبر ہے تو وہ موٹا پڑا جائے گا. ما میم پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. الرحمن الرحیم الرحیم. نون کے نیچے زیر ہے اور آگے را ہے. را مشدد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر زبر بھی ہے. تو جس را پر زبر آئے یا پیش آئے آپ نے اس کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے بعد حیم جو ہے وہ بھی ہا ہے لیکن وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو جسے وسط حلق بھی بولتے ہیں، درمیان والا حلق بھی بولتے ہیں، جو بھی آپ کو سمجھ آ جائے. حیم حیم حیم. ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. تسمیہ اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو ہے اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.